بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ایک اچھی اسلامی معلومات ملتی ہے تو اس پر ایک لائک اور سبسکرائب کرنا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اضافہ عطا کرے کہ جب بھی آپ سب کو اچھی معلومات ملے، اسلامی معلومات ملے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کیا کریں۔ مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو قتل کر کے ان کا قاتل ان دونوں معصوم بچوں کے سر اٹھا کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ دونوں سر تھیلے سے نکال کر ابن زیاد کے سامنے رکھے۔ جب ابن زیاد نے سروں کو دیکھا تو فرط جذبات سے 3 مرتبہ کرسی سے اٹھا اور بیٹھا اور پوچھا، یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے کہا، مسلم کے بچوں کے، جو قید سے بھاگ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے پہلے بھی دونوں کے چہرے دیکھے تھے، چاند کی طرح تھے، لیکن اب ان پر یہ نیلے داغ کیسے ہیں؟ حارث نے کہا، چونکہ میں کل ان کی تلاش میں پھر پھر کے تھک گیا تھا، اس لیے جب مجھے ملے تو میں نے اپنا غصہ ان کے چہروں پر ٹھنڈا کیا۔ ابن زیاد نے کہا، ظالم، تو نے بڑی بے دردی سے تماچے مارے ہیں، تجھے کہاں ملے تھے؟ حارث نے کہا، میری ساس کے مہمان تھے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے عرب مہمان نوازی کا پاس نہ کیا۔ حارث نے کہا، وہ بڑھیا مہمان نوازی کے پاس میں میرے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، شہزادوں نے تجھے کچھ کہا بھی تھا؟ حارث نے کہا، ہاں، انہوں نے کہا تھا ہمیں قتل کر کے محمد کو اپنا مدعی نہ بنا، بازار میں لے جا کر فروخت کر دے، تجھے دولت مل جائے گی۔ ابن زیاد نے پوچھا، تو نے کیا کہا؟ حارث نے جواب دیا، میں نے انہیں یہی کہا کہ جو لذت مجھے ابن زیاد سے ملنے والے انعام میں نصیب ہوگی وہ تمہاری قیمت میں کب ہوگی؟ ابن زیاد نے پوچھا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ حارث نے کہا، انہوں نے کہا ہمارے نبی اکرم سے رشتے کا لحاظ کر لے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا کہا؟ حارث نے کہا، میں نے کہا تمہارا رسول سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا، ظالم، تو نے رسول سے رشتے کی کیسے نفی کی ہے؟ حالانکہ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ رسول کے رشتہ دار تھے، پھر انہوں نے کیا کہا تمہیں؟ حارث نے کہا، انہوں نے کہا اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چند رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ میں نے ان سے کہا، اگر نماز تمہیں فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ پھر انہوں نے دریائے فرات سے وضو کی اجازت مانگی، لیکن میں نے اجازت نہ دی۔ انہوں نے وہیں تیمم کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اے حی، اے دانا، اے حاکم اللہ، ہمارے اور اس کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما اور دنیا و آخرت میں ہمارا حق اس سے وصول فرما۔ ابن زیاد نے کہا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو دیکھا، ایک شامی شیعہ علی بیٹھا تھا، اس سے کہا، اسے لے جا اور جہاں اس نے شہزادوں کو شہید کیا ہے وہیں اسے واصل جہنم کر۔ جب وہ شامی حارث کو لے جانے لگا تو ابن زیاد نے کہا، ایک بات کا خیال رکھنا، اس کے نجس خون کو ان کے پاکیزہ خون میں نہ ملنے دینا۔ یہ شامی اسے لے گیا۔ راستے میں حارث نے کہا، ایسا کر، مجھ سے 10,000 دینار لے لے اور مجھے چھوڑ دے، میں چھپ جاؤں گا۔ شامی نے کہا، ظالم، تو 10,000 دینار کی بات کرتا ہے، اگر اس وقت کوئی مجھے تیرے عوض کرے ارض کی حکومت دے دے تو بھی میں اسے ٹھکرا دوں گا۔ شامی اسے لے گیا، دریائے فرات پر آیا، وہاں چند لوگ پہلے سے جمع ہیں۔ میں نے دیکھا وہاں ایک عورت کی لاش پڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ حارث نے کہا، یہ میری ساس کی لاش ہے جو ان کی میزبان تھی۔ میں نے اسے قتل کیا اور لاش کو دریا میں پھینکا۔ دریا نے لاش کو باہر پھینک دیا۔ میں نے 3 مرتبہ لاش کو دریا میں پھینکا اور ہر مرتبہ دریا نے لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے زیاد کو اطلاع دی، اس نے حکم دیا کہ اسے زمین میں دبا دو۔ دوسرے چند افراد کی مدد سے میں نے گڑھا کھودا۔ جب لاش کو گڑھے میں رکھا تو زمین نے باہر اگل دیا۔ 3-4 مرتبہ ایسے کیا مگر ہر مرتبہ زمین نے باہر اگل دیا۔ میں نے پھر ابن زیاد کو اطلاع دی، اس نے حکم دیا، اسے جلا ڈالو۔ چنانچہ ہم نے لکڑیاں جمع کی، اس کی لاش پر وہ لکڑیاں ڈھیر کر کے آگ لگا دی۔ والسلام۔